तेरा
कब्र नबी पर गए शाबिर, हाथ उठा कर यीशुए क़िबला सुनाया, कब्र की साबती कसम तुझको खुदाया, वो सब्र मुझे दे जो किसी ने न हो पाया, ना था इसने मेरी उम्मत को बचाया, इल्म अता कर दू हुसैन इब्ने अली को, मुझको सताए न सताऊं मैं किसी को, जब कूद की शब कब्र नबी पर गए शाबिर, असगर को लिए रन से जो रोता हुआ, लेकिन तेरे दरबार में हंसता हुआ, उम्मत जो सताए मुझे मैं रंज न खाऊं, नफरी न करूं बद न कहूं लब न हिलाऊं, असगर को जो पानी न दे मैं कुछ न सदा दूं, अकबर को जो बिस्मिल करे मैं उनको दुआ दूं, जब कूद की शाम सुभान अल्लाह, जज़ाकल्लाह। मैं बिना कोई वक्त लेते हुए हर कोई इल्तिमास करूँगा शायर अहले जनाब अली हैदर शादाब साहब से कि वो माइक पर तशरीफ़ लाएँ और बारगाह इमाम में नजराना अक़ीदत पेश करें। बाबा से बोला नारे सलवात, नारे सलवात। नबी की नात जो लिखती हैं उंगलियां मेरी, नबी की नात जो लिखती हैं उंगलियां पढ़ के चमकती है पुतलियां मेरी, नबी की नात जो लिखती है उंगलियां मेरी, उसी को पढ़ के चमकती है पुतलियां मेरी, और छुआ है ख्वाब में जब से रसूल का रोज़ा, कि छुआ है ख्वाब में जब से रसूल का रोज़ा, महक रही है मुसलसल हथेलियां मेरी, महक रही है मुसलसल हथेलियां मेरी।
علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا، علی بغیر کسی پر کرم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا، کرم نہ ہو تو کوئی محترم نہیں ہوتا، اور تیری نماز خدا جانے کیسے ہوتی ہے، علی بغیر تو کعبہ حرم نہیں ہوتا، علی بغیر تو۔ ایک بار زندگی میں مدینہ نصیب ہو، ایک بار زندگی میں مدینہ نصیب ہو، پھر اس کے بعد چاہے نہ جینا نصیب ہو، اور مجھ کو نجف کے ساتھ مدینہ نصیب ہو، مجھ کو نجف کے ساتھ مدینہ نصیب ہو، انگشتری سمیت نگینا نصیب ہو، ایک بار زندگی میں مدینہ نصیب ہو۔ نعرہ صلوات۔ ماشاءاللہ یہ تھے شاعر نوید جناب علی حیدر شاداب صاحب، جو بہترین آواز میں بہترین کلام آپ کے سماعت کے حوالے کر رہے تھے۔ اب میں بس ادب و احترام گزارش گزار ہوں خطیب اہل بیت علی جناب مولانا محمد حیدر کربلائی صاحب سے کہ وہ ممبر پر رونق افروز ہو اور مجلس کو خطاب فرمائیں۔ آپ حضرات سے التماس ہے کہ بآواز بلند نعرہ صلوات کے ساتھ استقبال فرمائیں۔ لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين وللكافرين والصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي التهامي سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مقتدانا و ہادینا ابی القاسم محمد وعلى اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین صلوات پر محمد حاضرین گرامی قدر، معزز سامعین کرام، مجلس کی مناسبت سے آپ واقف ہیں کیونکہ عمرہ مفردہ کے سلسلے سے
یہ مجلس کا انعقاد اور اہتمام کیا گیا ہے، اور اسی سلسلے سے چند باتیں انشاءاللہ آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے کی جائیں گی۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے حج اور عمرے کا کئی مرتبہ تذکرہ کیا۔ الحج اشہر معلومات، ایک مقام پر خداوند عالم نے فرمایا کہ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ۔ اسی طرح خانہ کعبہ کا ذکر کرتے ہوئے خداوند عالم نے ارشاد فرمایا کہ انا اول بیت وضع للناس، یعنی بے شک پہلا وہ گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، ببکہ، اور وہ گھر مکے میں بنایا گیا، مبارکم، بہت ہی بابرکت گھر ہے، وہدی للعالمین، اور وہ گھر یعنی خدا کا گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے خانہ کعبہ کا بھی ذکر کیا ہے، اس کی تعمیر کا بھی ذکر کیا ہے، اور اس کے ارد گرد طواف کرنے کا یا چکر لگانے کا حکم بھی دیا ہے، اور باقاعدہ قرآن مجید میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ من استطاع الیہ سبیلا، یعنی جو شخص بھی خانہ کعبہ کے پاس یا زیارت کی یا حج اور عمرے کی استطاعت رکھتا ہو، اسے چاہیے کہ وہ ضرور جائے۔ تو اس سلسلے سے میں نے ایک آیت کا انتخاب کیا، یعنی خانہ کعبہ کی جو تعمیر ہے، یہ زمین، یہ کائنات جب بنائی جا رہی تھی تو سب سے پہلے جو خداوند عالم نے زمین بچھائی ہے وہ خانہ کعبہ کی زمین بچھائی ہے۔ ہم ایک تاریخ 25 ذی قعدہ، جسے عید داہ الارض کے نام سے جانا جاتا ہے، اس تاریخ میں روزہ رکھنا بڑا مستحب ہے۔ وہ تاریخ ہے کہ جب خداوند عالم نے خانہ کعبہ کے نیچے کی زمین بچھائی تھی۔ سب سے پہلے یہ دنیا جو آپ کو نظر آ رہی ہے، اتنی حسین و جمیل، اتنی بڑی کائنات جو نظر آ رہی ہے، سب سے پہلے جو زمین کا حصہ بنایا گیا ہے وہ خانہ کعبہ کا حصہ بنایا گیا ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرے مقامات کو خداوند عالم نے دوسرے مقامات کی زمینوں کو بچھایا ہے اور زمینیں بچھائی گئی۔ یعنی مطلب اور خلاصہ یہ ہے کہ وہ قرآن میں خداوند عالم نے خود کہا ہے کہ انا اول بیت وضع للناس، بے شک پہلا وہ گھر وضع للناس جو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکہ، اور وہ گھر کہاں ہے؟ مکہ میں واقع ہے، مبارک، بہت ہی بابرکت گھر ہے، وہدی للعالمین، اور وہ گھر عالمین کے لیے ہدایت ہے۔ یعنی اللہ نے اپنے گھر کو لوگوں کے لیے ہادی بنایا ہے، یعنی خداوند عالم لوگوں کے لیے خانہ کعبہ کو ہدایت کا ذریعہ قرار دے رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ جو خانہ کعبہ یعنی زمین پر بنایا گیا، اللہ کا پہلا گھر جو اس زمین پر بنایا گیا، وہ بنایا کس نے؟ ساری دنیا جانتی ہے کہ اس گھر کو بنانے والے ہستی کا نام ہے ابراہیم، ہے نا؟ جناب ابراہیم علیہ السلام اور جناب اسماعیل علیہ السلام نے مل کر خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اور آج بھی جو مقام ابراہیم ہے، اس مقام ابراہیم کے اندر ایک پتھر موجود ہے کہ جس پتھر پر جناب ابراہیم علیہ السلام کھڑے ہو کر اپنے پاؤں کو رکھ کر، قدم کو رکھ کر خانہ کعبہ کو تعمیر کر رہے تھے۔ آج بھی اس پتھر پر جناب ابراہیم کے نقش قدم موجود ہے، وہ ہے مقام ابراہیم کے اندر، آج بھی وہ پتھر رکھا ہوا ہے۔ اب آپ سوچئے بنایا کس نے ہے؟ جناب ابراہیم نے، جناب اسماعیل نے۔ جب خانہ کعبہ بن کر تیار ہو گیا، سنیے گا میری باتوں کو کیونکہ جو ہے مجلس کی مناسبت سے آپ واقف ہیں، جب خانہ کعبہ بن کر تعمیر ہو گیا، تیار ہو گیا، جناب ابراہیم نے کہا پروردگار میں نے تیرے گھر کو تعمیر کر دیا، میں نے تیرے گھر کو بنا دیا، اب کیا حکم ہے؟ حکم پروردگار ہوا کہ ابراہیم لوگوں کو ہمارے گھر کی طرف دعوت دو۔ کیا ہے حکم پروردگار ہوا؟ ابراہیم لوگوں کو ہمارے گھر کی طرف بلاؤ، ہمارے گھر کی طرف دعوت دو کہ وہ آئے ہمارے گھر کا طواف کرے۔ جناب ابراہیم نے کہا پروردگار میں لوگوں کو بلاؤں گا، دیکھیے میں مناسبت سے آپ کے درمیان باتیں عرض کر رہا ہوں، پروردگار میں لوگوں کو بلاؤں گا، لوگوں کو دعوت دوں گا، لیکن پروردگار میری یہ نحیف سی آواز، یہ کمزور سی آواز کہاں تک جائے گی؟ زیادہ سے زیادہ جو خانہ کعبہ کے ارد گرد بسنے والے لوگ ہیں ان تک میری آواز پہنچے گی، اور پروردگار پوری دنیا میں تیرے بندے رہتے ہیں، پوری دنیا میں تیرے چاہنے والے رہتے ہیں، پھر کس طریقے سے
یہ آواز جو تو مجھے کہہ رہا ہے، حکم دے رہا ہے کہ سب کو بلاؤ خانہ کعبہ کی یاد کرنے کے لیے، پھر یہ آواز کہاں تک پہنچے گی؟ بھئی میں تو خانہ کعبہ کے پاس سے آواز دوں گا اور اس کے بعد جو بستی کے لوگ ہیں وہی لوگ سنیں گے، یعنی جو مکے میں مقیم ہے وہی سنیں گے، مدینے کے لوگ کیسے سنیں گے، یمن کے لوگ کیسے سنیں گے، شام کے لوگ کیسے سنیں گے، دوسرے مقامات کے لوگ کیسے سنیں گے؟ حکم پروردگار ہوا ابراہیم پریشان نہ ہو، آواز دینا تمہارا کام ہے، نسلوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ یعنی آواز دینا تمہارا کام ہے، نسلوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے۔ حکم پروردگار جناب ابراہیم خانہ کعبہ کی چھت پہ گئے اور بآواز بلند جناب ابراہیم نے لوگوں کو بلایا کہ اے لوگوں، مکہ معظمہ میں اللہ کا گھر تعمیر کر دیا گیا ہے، آؤ اللہ کے گھر کی زیارت کرو، آؤ اللہ کے گھر کا طواف کرو۔ اب روایت بتاتی ہے، جملہ سنیے، قبلہ موجود آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں، روایت بتاتی ہے کہ جناب ابراہیم نے جب ایک مرتبہ آواز لگائی اور دنیا کے لوگوں کو خانہ کعبہ کی زیارت کی دعوت دی، اب روایت کہتی ہے کہ یہ آواز خداوند عالم نے قیامت تک آنے والے ایک ایک روحوں تک پہنچائی، ایک ایک روحوں تک پہنچائی، اور جس روح نے بھی جناب ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا ہے وہ زندگی میں خانہ کعبہ کی زیارت کو ضرور جائیں گے۔ توجہ میرے دیدو، ابراہیم کی آواز جو آج کے کئی سو سال پہلے جناب ابراہیم نے خانہ کعبہ کی چھت سے آواز دی تھی، خدا نے نسلوں تک پہنچائی، اور جس روحوں نے بھی، جن روحوں نے بھی جناب ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا ہوگا، قیامت تک اپنی زندگی میں ایک مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کو ضرور جائیں گے۔ جس نے بھی جناب ابراہیم کی آواز پہ لبیک کہا ہوگا۔ اب سنیے گا، ادھر خانہ کعبہ کی بنیاد رکھی، بنایا گیا، تعمیر کر دیا گیا، آواز لگا دی گئی، خدا نے یہ آواز نسلوں تک پہنچائی۔ اسی طریقے سے جملہ سنیے، اسی طریقے سے کربلا کے میدان میں امام حسین خیمے کے پاس آئے، آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو ہماری مدد کے لیے آئے، حل من مغیث یغیثنا۔ اب تاریخ بتاتی ہے جس طریقے سے جناب ابراہیم کی آواز خدا نے قیامت تک آنے والی ایک ایک روحوں تک پہنچائی تھی، اسی طریقے سے خداوند عالم نے کربلا کے میدان میں حل من ناصر ینصرنا کی آواز وہ قیامت تک آنے والی ایک ایک روحوں تک پہنچائی۔ اب جن روحوں نے بھی امام حسین کی آواز پہ لبیک کہا ہوگا، اپنی زندگی میں کربلا ضرور جائیں گے۔ صلوات پڑھے محمد وآل تو جناب ابراہیم کی آواز پہ جن روحوں نے بھی لبیک کہا ہوگا وہ خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے ضرور جائیں گے، اور امام حسین کی آواز استغاثہ سن کر جن روحوں نے بھی لبیک کہا ہوگا ایک مرتبہ اپنی زندگی میں وہ کربلا کی زیارت کو ضرور جائیں گے۔ اب آپ عظمت پہچان سکتے ہیں، ادھر جناب ابراہیم آواز دے رہے ہیں اور ادھر جناب ابراہیم کی نسل سے ان کا فرزند کربلا کے میدان میں آواز دے رہا ہے، اور خوش نصیب ہے وہ افراد کہ جنہوں نے جناب ابراہیم کی آواز پہ بھی لبیک کہا ہوگا اور امام حسین کی آواز پہ بھی لبیک کہا ہوگا۔ اب آپ عظمت پہچان لیں، یہ لبیک کہہ کر یعنی ادھر آواز دی جا رہی ہے، ادھر روحوں سے لبیک لبیک کی آوازیں گونج رہی ہے۔ یہ لبیک جو ہم جاتے خانہ کعبہ کے پاس جو لوگ بھی زیارت کرنے کے لیے جاتے ہیں، سب سے پہلے وہ میقات پہنچتے ہیں۔ میقات یعنی جس مقام سے بھی جاتے ہیں، اگر جو ہے ریاض دمام وغیرہ ہوتے ہوئے جاتے ہیں تو وہ طائف جاتے ہیں، اگر وہ جدہ ہوتے ہوئے جاتے ہیں تو وہ لوگ دوسرے مقام پہ جاتے ہیں، اگر جو ہے لوگ مدینہ جاتے ہیں تو وہ لوگ دوسرے مقام پہ جاتے ہیں۔ یعنی جو ہے کوئی جوفہ جا رہا ہے، کوئی میقات طائف جا رہا ہے، کوئی مسجد شجرہ جا رہا ہے، ہر کوئی اپنے اپنے مقامات پہ جاتے ہیں، اور اس کے بعد وہ احرام باندھتے ہیں، عمرے کا احرام۔ جب عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، آپ مسائل شریعہ پڑھیے، سب سے پہلے غسل کیا جاتا ہے،
غسل کے بعد 2 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے عمرہ مفردہ کے احرام باندھنے کی، پھر اس کے بعد نیت کی جاتی ہے عمرہ مفردہ کا احرام باندھتا ہوں قربتاً الی اللہ۔ یہ جب ہم نے نیت کر لی کہ احرام باندھتا ہوں عمرہ مفردہ بجانے کے لیے قربت الی اللہ، اب نیت کے فوراً بعد شریعت کا حکم ہے کہ آپ پر واجب ہے کہ فوراً تلبیہ پڑھیں۔ تلبیہ کیا ہے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ ہے تلبیہ۔ یعنی جو لوگ حجاج حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ بھی یہی پڑھتے ہیں، جو عمرہ کے فرائض انجام دینے کے لیے جاتے ہیں وہ لوگ بھی یہی پڑھتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہر مقام پہ آپ جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی آیت پڑھی جاتی ہے، لیکن جب آپ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو تلبیہ پڑھا جاتا ہے۔ کیا یہ تلبیہ کوئی چھوٹا سا قرآن کا سورہ ہے؟ نہیں۔ کیا کسی سورے کی آیت ہے؟ نہیں۔ کیا قرآن مجید میں کسی سورے میں آیا ہے؟ نہیں۔ اب آپ مجھے بتائیے کہ کیا یہ حدیث نبوی میں سے ہے؟ نہیں، نہ حدیث نبوی میں سے ہے، نہ قرآن مجید کی آیت میں سے ہے، نہ قرآن مجید کے سوروں میں سے ہے۔ یہ تلبیہ جو ہر حاجی پڑھتا ہے، چاہے عمرہ کرنے والا ہو چاہے حج کرنے والا ہو، ہر کوئی پڑھتا ہے۔ اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ شروعات کہاں سے ہوئی؟ بھئی پیغمبر جب آئے تشریف لائے، جب حج، کیا اس سے پہلے انبیاء کرام نے خانہ کعبہ کا طواف نہیں کیا تھا؟ کیا اس سے پہلے انبیاء کرام نے تلبیہ نہیں پڑھا تھا؟ ہر نبیوں نے خانہ کعبہ کی زیارت کی ہے، تلبیہ پڑھا ہے، اپنے اپنے اعتبار سے جو ہے ارکان عمرہ اور حج کو انجام دیا ہے۔ بھئی جو واجب ہوا ہے یا حکم آیا ہے پیغمبر کے زمانے میں، اس سے پہلے بھی جو انبیاء کرام ہے ان کا بھی اپنا زمانہ تھا، اپنا دور تھا، اپنے مسائل تھے، اپنی کتابیں تھی۔ ہماری جو شریعت ہے وہ قرآن مجید اور پیغمبر کی بنا پر ہے، ہم تک وہ شریعت اہل بیت نے پہنچائی ہے، اسی اعتبار سے ہم عمل کرتے۔ تو یہ معاملہ ہے کہ یہ جو لبیک کی صدائیں ہم بلند کرتے ہیں، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ سنیے گا، میں نے آپ تک پہنچایا کہ سب سے پہلے خداوند عالم نے خانہ کعبہ کے نیچے کی زمین بچھائی۔ یاد رکھیے گا، یہ خانہ کعبہ کے نیچے کی زمین بھی نہیں تھی، پوری کائنات خلق ہی نہیں ہوئی تھی، نہ سورج، نہ چاند، نہ آسمان، نہ ستارے، نہ زمین، نہ درخت، نہ دریا، کچھ بھی نہیں۔ ایک دن خدا نے اہل بیت کے نور کی جانب دیکھا، عالم انوار کی بات ہو رہی ہے، اہل بیت کے نور کی جانب دیکھا اور خدا نے سوال کیا، اے میرے خاص بندو، اے میرے خاص نمائندو، کیا آپ عالم انوار میں کچھ سننا چاہتے ہیں؟ توجہ میرے عزیزو، کیا آپ اس عالم انوار میں، یعنی یہ تلبیہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ دنیا نہیں تھی، اور خدا نے اہل بیت کے الواح سے پوچھا کیا آپ کچھ پسند کریں گے؟ اہل بیت کے نور سے، ایک ساتھ اہل بیت کے نور سے آواز آئی کہ اے میرے پروردگار، ہم اپنے چاہنے والوں کی آواز کو سننا چاہتے ہیں۔ توجہ میرے عزیزو، یعنی خدا نے جب سوال کیا کہ اہل بیت کے آپ کچھ سننا چاہتے ہیں، تو اہل بیت کے نور سے کیا آواز آئی کہ اے پروردگار، ہم اپنے چاہنے والوں کی، اہل بیت کے نور سے جب اللہ نے سوال کیا، توجہ میرے عزیزو، ہم اپنے چاہنے والوں کی آواز سننا چاہتے ہیں، اپنے چاہنے والوں کی آواز سننا چاہتے ہیں۔ جب اہل بیت نے یہ خواہش کی، حکم پروردگار ہوا، یا ایھا المومنون، اے مومنو، حل انتم سمعتم، کیا تم نے سنا؟ اب اس کے بعد اہل بیت کے جو چاہنے والے تھے ان کے انوار سے آواز آئی، نعم، ہاں ہم نے سنا۔ اب اس کے بعد حکم پروردگار ہوا، جب تم نے سنا تو اہل بیت کی خواہش کو پورا کر دو، اپنی آواز کو سنا دو۔ اب جیسے ہی خداوند عالم نے حکم دیا کہ جب اہل بیت کی آواز کو سن چکے ہو تو اہل بیت کی خواہش کو پورا کر دو۔ اب اہل بیت کے چاہنے والوں کی ارواح نے ایک مرتبہ ایک زبان ہو کر پڑھا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت
लकल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक, ये आवाज अहले बैत के चाहने वालों की आवाज खुदा को इतना पसंद आई, खुदा ने आवाज दी, अहले बैत के चाहने वालों, अगर कोई हमारे घर की ज़ियारत करने आए, जब तक तुम्हारा पढ़ा हुआ जुमला न दोहराए, ना हज हो सकता है ना उम्रा हो सकता है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। तो क्या आवाज आई? यानी ये जुमला किसने दोहराया? खुदा ने जब सवाल किया अहले बैत से कि क्या तुम कुछ सुनना चाहते हो, अहले बैत ने क्या कहा? हम अपने चाहने वालों की आवाज सुनना चाहते हैं। अहले बैत के अनवार ने क्या चाहा? अपने चाहने वालों की आवाज सुनना चाहा। और उसके बाद अहले बैत के चाहने वालों ने जो सुनाया है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमता लक वल मुल्क ला शरीक लक लब्बैक। ये पहला ऐसा जुमला है जब दुनिया ही नहीं थी, न कुरान मजीद की आयतें लौहे महफूज पर, कुरान मजीद तो महफूज था, यानी किताब खुदा के कलमात लौहे महफूज पर महफूज से, यानी कुरान नादिल नहीं हुआ, दीगर सहीफे नादिल नहीं हुए, कोई सूरा नादिल नहीं हुआ, और उसके अलावा ना अंबियाए किराम तशरीफ लाए, न इस कायनात में और दीगर अफराद थे, यानी कायनात का वजूद ही नहीं था। लेकिन उस वक्त भी अहले बैत के चाहने वालों ने एक आवाज में सुनाया था, जिसे आज तलबिया कहा जाता है। अब आप सोच सकते हैं, अल्लाह को ये आवाज इतना पसंद आई, जब तक कोई भी बंदा अब हमारे घर की रात को आए, और उसके बाद जब तक ये कलमात न दोहराए, उसका ना हज हो सकता है और ना उमरा हो सकता है। लेकिन जब आप गौर करिएगा, खुदा ने जुमला कहा था, या अय्युहल मोमिनून, ऐ मोमिनो, क्या तुमने सुना कि अहले बैत की ख्वाहिश क्या है? यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह ने यहां पर या अय्युहल मुस्लिमून नहीं कहा, यानी हर किसी को शामिल नहीं किया, बल्कि सिर्फ और सिर्फ मोमिन को शामिल किया है। मोमिन को शामिल करना इस बात की दलील है कि जिसके दिल में भी विलायत अहले बैत का नूर होगा, वो मोमिन होगा। भाई विलायत अहले बैत का नूर है, मोहब्बत अहले बैत है, तो इसका मतलब यह है कि आप मोमिन की फहरिस्त में शामिल हैं। और हर मोमिन की रूह ने उस वक्त तलबिया पढ़ा था। और आज के दौर में अगर कोई भी इंसान हज करने के लिए जाता है, उमरा करने के लिए जाता है, चाहे वो अहले बैत का मुहिब हो, चाहे वो अहले बैत का दुश्मन हो, भाई अहले बैत का मुहिब हो या अहले बैत का दुश्मन हो, अहले बैत का मुहिब जब जाता है तो अपने कलमात को बड़ी खुशी खुशी दोहराता है। लेकिन अगर अहले बैत का दुश्मन जाता है तो इसका मतलब यह है कि दुश्मन भी खुदा के घर तक उस वक्त तक नहीं पहुंच सकता जब तक अहले बैत के चाहने वालों का पढ़ा हुआ जुमला ना दोहराए। यह है अहले बैत के चाहने वालों की अज़मत और फजीलत, क्योंकि खुदावंद आलम को यह पसंद ही नहीं है कि कोई हमारे घर की ज़ियारत को आए और अहले बैत के चाहने वालों का पढ़ा हुआ जुमला ना दोहराए। तो जिसे हम आज तलबिया के नाम से जानते हैं, जिसे हर इंसान तलबिया की शक्ल में देता है। और ये लब्बैक जो आज हम पढ़ते हैं किस तरीके से, यानी इसका मतलब क्या होता है? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यानी परवरदिगार हम आ गए, हम हाजिर हैं तेरी बारगाह में, हम तेरे घर की इजाजत करने के लिए आए हैं। यानी आज के दौर में हम लब्बैक या हुसैन भी कहते हैं, लब्बैक या ज़ैनब भी कहते हैं, लब्बैक या अली भी कहते हैं ना। मतलब क्या है? मतलब हम हाजिर हैं। हम क्या है? हाजिर। खुदा की बारगाह में जाकर क्या कहा? लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यानी परवरदिगार हम तेरी आवाज पे लब्बैक कहते हुए आ गए। जो इब्राहिम ने कई सौ साल पहले पुकारा था, उस वक्त तो हमारी रूह ने इब्राहिम की आवाज पे लब्बैक कहा था, और हम आज तेरे घर की ज़ियारत के लिए आए हैं। सुनिएगा किस तरीके से लब्बैक कहा जाता है। मरवान वो रवायत करता है कि मैं मदीने मुनव्वरा में था, और मदीने मुनव्वरा में मैं जन्नतुल बकी में गया। आधी रात गुजर चुकी है, तवज्जो कीजिएगा मेरे अजीजो, आधी रात गुजर चुकी है। जब मैं जन्नतुल बकी में गया, आधी रात गुजर चुकी थी, मैंने क्या देखा कि जन्नतुल बकी में कोई शख्स है जो कब्र फातिमा के करीब बैठकर अपने परवरदिगार से राज़ो नियाज कर रहा है।
मरवान बयान करता है कि जब मैं उस शख्स के करीब गया तो मैंने क्या देखा, ये हुसैन इब्ने अली। कौन है? हुसैन इब्ने अली है। जब मैं हुसैन इब्ने अली के करीब गया तो मैंने क्या देखा कि जन्नतुल बकी में बैठकर हुसैन इब्ने अली अपने परवरदिगार से लौ लगाए हैं, अपने परवरदिगार की बारगाह में राज़ो नियाज कर रहे हैं, हम तो सनाए इलाही में मसरूफ और मशगूल हैं। मैंने सोचा कि देखो आज हुसैन क्या पढ़ रहे हैं और अपने परवरदिगार से क्या राज़ो नियाज कर रहे हैं। अब ये खुद रवायत करता है कि मैं बड़ी गौर से सुनता रहा। हुसैन अपने परवरदिगार की हम्दो सना में मसरूफ थे। इतने में हुसैन ने आवाज दी, इलाही व सैयदी, ऐ मेरे रब, ऐ मेरे परवरदिगार, मैंने सुना है कि इदा सअलता अब्दक, जब तेरा बंदा तुझसे सवाल करता है, फाजिबतहु, बस तू उसे जवाब देता है, फाना अब्दुका ज़ईफ, ऐ परवरदिगार मैं एक तेरा कमजोर सा बंदा हूं, मैं एक कमजोर सा बंदा हूं, फउनादी का या रब्बी, ऐ मेरे परवरदिगार मैं तुझे आवाज दे रहा हूं, फाजिबनी, बस तू मेरे सवाल का जवाब दे, फाजिबनी, बस तू मेरा जवाब दे, फाजिबनी, बस मेरा जवाब दे। मरवान कहता है कि जब इमाम हुसैन ने जन्नतुल बकी में इस तरीके से अपने परवरदिगार को पुकारा कि परवरदिगार मैंने सुना है कि जब तेरा बंदा तुझसे सवाल करता है तू उसका जवाब देता है, मैं तेरा कमजोर सा बंदा हूं, मैं तुझे पुकार रहा हूं, मैं तुझे बुला रहा हूं, तू क्या कर, मेरे सवाल का जवाब दे, मैं पुकार रहा हूं। सलवात पढ़े मोहम्मद। तो क्या कह रहा है परवरदिगार? इमाम हुसैन कह रहे हैं कि परवरदिगार मैं तेरा कमजोर सा बंदा, फाना अब्दुका ज़ईफ, मैं तेरा कमजोर सा बंदा हूं, मैं तुझे पुकार रहा हूं, तू मुझे जवाब दे, तू मुझे जवाब दे। अब उसके बाद मरवान रवायत करता है कि इतना इमाम हुसैन की जुबान से निकलता था, जन्नतुल बकी की दरो दीवार से एक आवाज आ रही थी, फिजाओं में एक आवाज गूंज रही थी, चारों जानिब एक ही आवाज थी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, ऐ मेरे बंदे तेरा परवरदिगार हाजिर है, ऐ मेरे बंदे तेरा परवरदिगार हाजिर है, ऐ मेरे बंदे तेरा परवरदिगार हाजिर है। अब उसके बाद ये कहता है मैंने आगे देखा कोई नजर ना आया, पीछे देखा कोई नजर ना आया, दाएं देखा कोई नजर ना आया, बाएं देखा कोई नजर नहीं आया, जन्नतुल बकी में चारों जानिब मैंने देखा, किसी मकाम पर कोई आवाज कोई नजर ना आया, लेकिन चारों जानिब से एक ही आवाज गूंज रही है, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। अब मरवान कहता है मैं आज समझ गया, मक्का मुअज़्ज़मा जब खाने काबा की ज़ियारत के लिए दुनिया के मुसलमान जाते हैं तो क्या कहते हैं, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, यानी खाने काबा जाकर खुदा को जो लब्बैक कहे उसे मुसलमान कहते हैं। अरे खुदा जिसकी आवाज पे लब्बैक कहे उसे हुसैन इब्ने अली कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। यानी पूरी कायनात के मुसलमान मक्के मुअज़्ज़मा खाने काबा जाकर जिसे लब्बैक कहते हैं उसे खुदा कहा जाता है, और खुदा जिसकी आवाज पे लब्बैक कहता है उस शख्सियत को, उस जात को हुसैन इब्ने अली कहा जाता है। अब आप अजमत पहचानिए कि क्या अजमत है और क्या फजीलत है। यानी हर कोई इंसान जो भी ज़ियारत के लिए जाता है, खाने काबा की ज़ियारत के लिए, मक्का मुअज़्ज़मा की ज़ियारत करने के लिए, जब तक ये तलबिया जिसकी रवायत मैंने आप तक पहुंचाई कि जब तक न पढ़ ले तब तक वो मक्के की हद में दाखिल नहीं हो सकता, बगैर एहराम के, बगैर तलबिया पढ़े हुए वो दाखिल नहीं हो सकता। इमाम हुसैन हम कुरान मजीद में भी पढ़ते हैं ना, कुरान मजीद में खुदावंद आलम ने खुद कहा है कि मेरे बंदे तू मुझे पुकार, मैं तेरी हाजत को पूरा करूंगा, यानी मतलब मैं तुझे जवाब दूंगा, मैं तुझे लब्बैक कहूंगा। अब आप खुद सोच सकते हैं कि एक आवाज गूंज रही थी जन्नतुल बकी की फिजाओं में, लब्बैक या अब्दी, लब्बैक या अब्दी। आपने एक रवायत सुनी है किस तरीके से इमाम हुसैन अपने परवरदिगार की बारगाह में राज़ो नियाज करते हैं, हम्द सनाए इलाही करते हैं, हम्द सनाए खुदावंद आलम करते हैं। जब आपने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने अपने हज को उम्रे से बदला, और याद रखिएगा एक बात हमेशा अपने ज़हनों में बिठा लीजिएगा,
آج پوری کائنات میں جو لوگ حج کے فرائض انجام دینے کے لیے جاتے ہیں، قرآن مجید جو حکم دے رہا ہے اس پر عمل کرتے ہوئے جو لوگ جاتے ہیں خانہ کعبہ کی زیارت کے لیے اور حج کے ارکان انجام دینے کے لیے، یاد رکھیے گا پوری دنیا میں ایک بھی حج مکمل نہ ہوتا اگر حسین ابن علی نے اپنے ایک حج کو عمرے سے نہ بدلا ہوتا۔ ایک حج کو عمرے سے بدل کر حسین ابن علی نے قیامت تک آنے والے حج کی لاج رکھ لی، خانہ کعبہ کی حرمت کو پامال نہیں ہونے دیا، اپنی آپ کو قربان کر دیا، اپنی جان کو قربان کر دیا، لیکن خانہ کعبہ پر آنچ نہیں آنے دی۔ امام حسین نے اپنے حج کو عمرے سے بدلا، میدان عرفات پہنچے۔ میدان عرفات ایک مقام ہے جہاں کے لیے روایت بیان کی گئی ہے کہ خداوند عالم بروز حشر وہاں پر تمام مومنین کی روحوں کو جمع کرے گا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ خداوند عالم نے عالم انوار میں اسی مقام پر تمام روحوں کو جمع کیا تھا، اور اس کے بعد اپنی وحدانیت، پیغمبر کی رسالت اور اہل بیت اور مولا کائنات کی ولایت کا اسی جگہ پر اقرار لیا تھا۔ یہی روایتیں ہیں۔ بہرحال میدان عرفات جو آج کے زمانے میں میدان عرفات کی پہچان ہے، اسے جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ میدان عرفات جو لوگ حج کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ اپنے حج کی ابتدا شروعات اسی مقام سے کرتے ہیں، اور میدان عرفات میں ایک پہاڑ چھوٹا سا ہے، اسے جبل رحمت کہا جاتا ہے۔ جبل رحمت وہ جگہ ہے کہ جہاں پر جناب آدم جناب حوا کی ملاقات ہوئی تھی، یہ وہاں کی جو روایت بتاتی ہے۔ اور جناب آدم کو کیونکہ شری لنکا میں اتارا گیا تھا، جناب حوا کو جدہ میں اتارا گیا تھا، اور کیونکہ جو ہے جدہ سے تقریباً جو ہے یہ میدان عرفات یعنی مکہ معظمہ تقریباً 100 کلومیٹر کے فاصلے پہ قریب ہے، لہذا یہاں سے تلاش کرتے کرتے جناب آدم میدان عرفات تک پہنچے، جناب حوا وہ بھی وہاں پر پہنچی، تو وہاں پر جو ہے دونوں کی ملاقات ہوئی اور دونوں نے ایک دوسرے کو پہچانا، اور اسی لیے اس مقام کو کیونکہ جناب آدم نے جناب حوا کو پہچانا، جناب حوا نے جناب آدم کو پہچانا، اسی وجہ سے پہچاننے ہی کی وجہ سے اس مقام کو یا اس میدان کو میدان عرفات کہا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس پہاڑ کو جبل رحمت بھی کہا جاتا ہے، یعنی رحمت والا پہاڑ، جس مقام پر جناب آدم جناب حوا کی ملاقات ہوئی تھی۔ تو امام حسین اپنے حج کو عمرے سے بدل کر اسی مقام پہ پہنچے، اور جب آپ پہنچے ہیں آپ سوچئے گا کہ خدا کی بارگاہ سے امام حسین ہو کر میدان عرفات میں آئے، میدان عرفات میں آئے، اور آنے کے بعد آپ نے اپنے کنبے کے لوگوں کو ایک جگہ پر بٹھایا اور کہا کیونکہ جو ہے یہ مقام بڑا محترم ہے، اور اس کا جو ہے بڑا اس جگہ کا کی بڑی عظمت ہے اور فضیلت ہے، لہذا میں یہ چاہتا ہوں کہ اپنے سفر کو جاری کرنے سے پہلے اس مقام پر ٹھہروں اور اپنے پروردگار کے لیے شکرانے کے طور پر اپنے پروردگار کے لیے نمازیں پڑھوں، حمد و ثناء الہی کروں، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ امام حسین اور ان کے کنبے کے افراد ایک مقام پر تشریف فرما ہے، بیٹھ گئے، ہر کوئی جو ہے عبادت پروردگار میں مصروف اور مشغول ہو گیا۔ اتنے میں توجہ میرے عزیزو، اتنے میں ایک شخص آیا، اور آنے کے بعد کہا کہ مولا میں نے کچھ لکھا ہے، میدان عرفات کی بات ہو رہی ہے، مولا میں نے کچھ لکھا ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا مولا میں پڑھ کر سناؤں؟ امام حسین نے کہا ہاں سناؤ۔ آنے والا جو تھا وہ شاعر تھا، اور اس نے ایک شعر پڑھا جو خدا کی شان بیان کر رہا تھا۔ امام حسین نے جب اس شعر کو سنا، حکم دیا کہ عباس فلاں مقام پر ایک تھیلا رکھا ہوا ہے، وہ لے کر آؤ، شاعر کو دے دو۔ مولا عباس اپنی جگہ سے اٹھے اور جا کر اس خیمے میں گئے کہ جہاں پر امام حسین نے بتایا تھا، وہاں سے تھیلا لے کر آئے، شاعر کے حوالے کر دیا۔ شاعر نے کہا مولا دوسرا شعر، امام نے کہا ارشاد ہو۔ شاعر نے دوسرا شعر پڑھا، اور وہ بھی خدا کی شان میں، خدا کی وحدانیت، اس کی عظمت، اس کی جلالت کو بیان کرتے ہوئے۔ امام حسین نے جناب علی اکبر کو بلایا، بیٹا علی اکبر فلاں مقام پر ایک چھوٹا سا تھیلا رکھا ہوا، وہ لا کر شاعر کو دے دو۔ شاعر کے حوالے کر دیا گیا۔ شاعر نے تیسرا شعر پڑھا، وہ بھی خدا کی شان، عظمت اور جلالت کو بیان کر رہا تھا۔ شاعر نے 3 اشعار خدا کی شان میں کہے، اور تینوں اشعار جب شاعر نے پڑھے تو امام حسین نے تینوں شعر پر یا تینوں اشعار پر ایک ایک تھیلا دیا۔ اب شاعر نے ایک شعر پیغمبر کی شان میں پڑھا، امام حسین اپنی جگہ بیٹھے رہے اور خاموشی سے سن لیا۔ شاعر نے دوسرا شعر مولا کائنات کی فضیلت میں پڑھا، امام حسین نے خاموشی سے سن لیا اور اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ شاعر نے تیسرا شعر
یعنی اس کے بعد خدا کے بعد تیسرا شعر شہزادی فاطمہ کی شان میں پڑھا. امام حسین نے خاموشی رسول لی، اپنی جگہ بیٹھے رہے. شاعر نے چوتھا شعر امام حسن مجتبیٰ کی شان میں پڑھا. امام حسین نے پھر سنا، خاموشی سے بیٹھے رہے. شاعر نے آخری شعر امام حسین کی شان میں پڑھا. امام حسین نے اس وقت بھی کچھ نہیں عطا کیا. یعنی 3 اشعار جب پڑھے گئے خدا کی شان میں، امام حسین نے 3 تھیلے عطا کیے. ابو اشرفیوں کی رہی ہو، ہیرے جواہرات کی رہی ہو، شاعر کو امام حسین نے عطا کیا. لیکن جب شاعر نے اہل بیت کی شان میں اشعار پڑھے تو امام حسین نے کچھ نہیں دیا. ہمارے یہاں ہوتا کیا ہے بھئی، آپ اگر کسی بادشاہ کے دربار میں جا کر بادشاہ کی شان، ان کی عظمت، ان کی فضیلت بیان کریں تو بادشاہ آپ کو کچھ نہ کچھ ضرور عطا کرے گا، ہے نا؟ ہوتا ہی ہے نا. یعنی بادشاہ سے کچھ لینا ہو تو اس کی تعریفیں کرو. شاعر اہل بیت کی تعریفیں کر رہا ہے، قصیدے پڑھ رہا ہے. امام نے کچھ نہیں دیا. جب خدا کا ذکر خواہ تھا تو شاعر کو 3 تھیلے دیے. شاعر نے کہا مولا میرے اشعار تمام ہوئے، میں اب رخصت ہونا چاہتا ہوں، لیکن مولا میرا ایک سوال ہے. مولا حسین نے کہا ہاں پوچھ، کیا سوال ہے؟ شاعر نے کہا مولا دنیا کا دستور ہے کہ جب ہم اس کی تعریفیں کرتے ہیں تو وہ کچھ نہ کچھ عطا کرتا ہے، کچھ نہ کچھ دیتا ہے. مجھے حاجت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں، کیونکہ آپ نے پہلے ہی عطا کر دیا. لیکن آپ کا جو طریقہ تھا وہ میری سمجھ میں نہیں آیا. کہا کیا؟ کہا جب تک میں نے خدا کا ذکر کیا، بھئی 3 اشعار خدا کی شان میں تھے، میں نے خدا کی شان میں جتنے شعر کہے ہر شعر پر آپ نے ایک تھیلی عطا کی. لیکن جب میں نے آپ کے نانا کا ذکر کیا، آپ کے بابا کا ذکر کیا، آپ کی ماں کا ذکر کیا، آپ کے بھائی کا ذکر کیا، آپ کا ذکر کیا، تو آپ نے کچھ نہیں عطا کیا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب میں نے آپ کے آباء و اجداد کی تعریف کی اس وقت تو آپ کو عطا کرنا چاہیے تھا. آخر یہ معاملہ الٹا کیسے ہو گیا؟ امام حسین مسکرائے اور مسکرانے کے بعد کہا یہ بتا میں نے جو تجھے 3 تھیلے عطا کیے ہیں وہ کس کے نام پہ عطا کیے ہیں؟ شاعر نے کہا جب میں نے 3 اشعار خدا کی شان میں کہے تو ہر شعر پر آپ نے مجھے ایک ایک تھیلا عطا کیا. امام حسین نے کہا مطلب میں نے خدا کے نام پہ دیا ہے؟ شاعر نے کہا ہاں مولا خدا کے نام پہ دیا ہے. امام حسین نے آواز دی بس اتنا سمجھ لو جب خدا کی بات آتی ہے تو خدا کے نام پہ ہم دیتے ہیں، ہمارے نام پہ خدا دیتا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. کیونکہ جو ہے جب خدا کی بات آتی ہے تو خدا کے نام پر ہم عطا کرتے ہیں اور ہمارے نام پر خدا عطا کرتا ہے، ہمارے نام پر خدا عطا. اب آپ نے عظمت پہچانی کہ کیا عظمت ہے اور کیا فضیلت ہے. اب آپ سوچئے یعنی اگر ایک شعر کہہ رہا ہے تو اسے درہم و دینار مل رہا ہے. اور یاد رکھیے گا یہ حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی انسان اہل بیت کی شان میں ایک شعر کہتا ہے، ایک شعر کہتا ہے تو پھر اس کے لیے جنت میں ایک گھر بھی بنایا جاتا ہے. یہ بالکل حقیقت ہے اور باقاعدہ حدیث ہے کہ جو شخص بھی ہم اہل بیت کی شان میں ایک شعر کہتا ہے تو خداوند عالم اس کے نام جنت میں ایک گھر تعمیر کرتا ہے. بات شعر کی آ گئی تھی بس اس لیے اس کی وضاحت کرتا چلوں. بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے نہیں ہوتے، اس کے باوجود بھی اہل بیت کی شان میں اشعار کہتے ہیں. تو کیا ان کے لیے بھی یہی معاملہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جس وقت میں نے ایک چھوٹی سی روایت ہے وہ بیان کرتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں. جس وقت غدیر کے میدان میں پیغمبر نے مولا علی کو اپنا جانشین بنایا تھا، اس وقت عمرو ابن عاص نے مولا علی کی شان میں 7 شعر کہے تھے. 7 شعر، 7 اشعار. اب آپ مجھے بتائیے اس کے لیے کتنے مکان بنے جنت میں؟ کتنے مکان بنے؟ ایک شخص امام حسن کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا فرزند رسول جب یہ بات بالکل حقیقت ہے کہ آپ اہل بیت کی شان میں اگر کوئی ایک شعر کہتا ہے تو اس کے لیے جنت میں گھر بنایا جاتا ہے، اگر کوئی آپ کی شان میں اہل بیت کی شان میں
اگر 7 اشعار کہہ دے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے لیے تو 7 مکان بنیں گے. کہا لیکن فلاں صاحب نے تو آپ کے بابا کی شان میں کہا ہے. مولا حسن نے کہا کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی فائدہ نہیں ہے. کہا مولا لیکن کہا تو ہے, کہا ہے اور آپ ہی لوگوں نے کہا ہے کہ جنت میں اس کے لیے ایک مکان بنتا ہے. جب اس نے کہا ہے تو پھر بنا ہوگا. امام نے کہا چلو میں دکھاتا ہوں بنا ہوگا کہ نہیں بنا ہوگا. کہا چلیے. امام حسن اس کو لے کے گئے, آئے عمرو بن عاص کے پاس. کہا کہ میں نے سنا ہے کہ تو نے میرے بابا کی شان میں 7 اشعار کہے ہیں. کہا ہاں میں نے کہے ہیں. امام حسن نے کہا کہ بیچے گا, بیچے گا. عمرو بن عاص نے کہا لائیے 100 دینار. امام حسن نے 100 دینار دے دیا اور اس کے بعد واپس آ گئے. اور اس کے بعد پھر سامنے والے تھے جو پوچھ رہا تھا کہ اس نے تو 7 شعر کہے ہیں, امام حسن نے اس کی طرف دیکھا اور کہا میں نے پہلے ہی تجھ سے کہا تھا کہ اس کے اشعار کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآلہ محمد. کیونکہ جو اہل بیت کی شان میں کہے گا وہ یہاں جگہ نہیں وہاں جگہ چاہے گا. اور اس نے جو ہے وہ بس کہہ دیا تو کہہ دیا, ہو گیا. اس نے 7 اشعار کہہ دیے اور اس نے 100 دینار لیا, مجھے دے دیا. کیا فائدہ؟ میں نے پہلے تجھ سے کہا تھا نا کہ اس کے کہنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. تو وہاں پر میدان عرفات میں امام حسین نے شاعر کو خدا کے نام پہ عطا کیا اور دنیا والوں کو بتایا کہ جب خدا کی بات آتی ہے تو خدا کے نام پر ہم عطا کرتے ہیں, اور جب ہم اہل بیت کی بات آتی ہے تو اہل بیت کے نام پر خدا عطا کرتا ہے. قرآن مجید میں باقاعدہ یہ اعلان کیا گیا ہے اہل بیت نے ہم سے اور آپ سے کیا جزا مانگی ہے. کیونکہ جب ان کے در پہ سائل بھی آتا ہے تو یہ کہتے ہیں کہ نما نطعمکم لوجہ اللہ, یہ جو ہم کھانا کھلا رہے ہیں یہ اللہ کے نام پہ کھلا رہے ہیں. لا نرید منکم جزاء ولا شکورا, ہم تم سے کوئی جزا نہیں چاہتے, کوئی شکریہ کے طلبگار نہیں ہے, کیونکہ ہم جو کام کرتے ہیں وہ خدا کے نام پہ کرتے ہیں. بس آخری روایت آپ تک, کیونکہ میں نے پہلے ہی آپ سے کہا تھا کہ عمرہ اور خانہ کعبہ کے سلسلے سے یہ باتیں آپ تک ہوں گی, اور بس آخری باتیں اس سلسلے سے کہ ہم خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں. طواف کے بعد انسان خانہ کعبہ کے سامنے 2 رکعت نماز طواف ادا کرتا ہے. نماز طواف کے فوراً بعد صفا مروہ کی سعی کی جاتی ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ, بے شک یہ صفا اور مروہ کی پہاڑیاں خدا کی نشانیوں میں سے. یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جناب ہاجرہ جناب اسماعیل کے لیے پانی کی طلب میں کبھی ادھر کبھی ادھر یعنی صفا مروہ کے چکر لگا رہی تھی. اور وہ عمل خداوند عالم نے اس طرح سے جو ہے لوگوں پر ضروری اور واجب قرار دے دیا ہے کہ جو لوگ بھی حج عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں وہ صفا اور مروہ کے 7 چکر ضرور لگاتے ہیں. یہ جب 7 چکر جناب ہاجرہ کا مکمل ہوا ہے اور اس کے بعد پانی نہ صفا پہ ملا نہ مروہ پہ ملا, تو جناب ہاجرہ دوبارہ خانہ کعبہ کے پاس آئی, اس مقام پہ آئی. یعنی جو مقام حضرت ابراہیم ہے اس کے تھوڑا سا پہلے ایک مقام ہے کہ جہاں پر بیر زمزم یعنی زمزم کا کنواں تھا, اس کو آج بند کر دیا گیا ہے. کافی دور اس کو جو ہے مشین وغیرہ کے ذریعے پانی لے جا کر جمع کیا جاتا ہے اور پوری سپلائی کی جاتی ہے. لیکن جو زمزم کا کنواں اصل کنواں ہے وہ خانہ کعبہ کے پاس جو سامنے مقام ابراہیم ہے, مقام ابراہیم کے بالکل پیچھے آج بھی جو زمزم کا کنواں موجود ہے. وہ دکھائی نہیں دیتا, اوپر سے پورا پیک ہے. تو وہاں پر جو ہے جناب اسماعیل کو لٹا کر گئی تھی. جب پانی نہ ملا جناب ہاجرہ آئی کہاں پر, جہاں پر جناب اسماعیل کو لٹایا تھا. اب آپ نے کیا دیکھا, یہاں سے ابراہیم کی اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ کی وجہ سے پورا چشمہ نمودار ہو گیا ہے نا. تاریخ یہی ہے نا جسے آج ہم آب زمزم کہتے ہیں. آب زمزم, مسلمان حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو آب زمزم کو بطور تبرک لے کے آتے ہیں اور لوگوں میں تقسیم کرتے ہیں. یہ اصل معاملہ ہے کیا بھئی, یہ زمزم کا پانی یہ پتھریلا علاقہ جہاں پر پانی کا دور دور تک پانی کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا, وہاں پر پتھریلی زمین پر پتھریلے علاقے پر یہ پورا زمزم کا چشمہ نمودار ہو گیا. یہ معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جناب ابراہیم فلسطین میں تھے اور جناب ابراہیم حکم پروردگار کے مطابق جب جناب ہاجرہ کو خانہ کعبہ کے پاس چھوڑ کر گئے فلسطین گئے, اور جب وہ فلسطین پہنچے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے بعد انہیں احساس ہوا
کہ جو کھجوریں اور جو پانی میں اپنی زوجہ کو دے کر آیا تھا اب تو وہ تمام ہو گئے ہوں گے، انہیں پھر پانی اور کھجوروں کی حاجت ہوگی، مجھے دوبارہ ان کے لیے کچھ کھانے پینے کے ساز و سامان لے کے جانا چاہیے۔ یہ جناب ابراہیم کے ذہن میں خیال آیا۔ ادھر جناب انہیں یہ خبر نہیں ہے کہ وہاں پر ختم ہے اور جناب ہاجرہ پانی کی تلاش میں ہے۔ جناب ابراہیم آب و دانہ لے کر، کھجوریں لے کر، پانی لے کر فلسطین سے چلے۔ بھئی اب اگر کوئی یہ سوچے کہ اتنی جلدی فلسطین سے کیسے پہنچیں گے تو یہ ذہن میں بٹھا لیجئے گا جناب ابراہیم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں۔ ہم نبیوں کے بارے میں نہیں سوچ سکتے کہ وہ کیسے جا رہے ہیں، کس طریقے سے پہنچ رہے ہیں۔ بھئی وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، خدا جانتا ہے یا تو انبیاء جانتے ہیں۔ جناب ابراہیم چلے، پہنچے نہیں مکہ، راستے میں ایک آواز آئی۔ وہ آواز تھی کہ کوئی ہے جس مسافر بندے کو تھوڑا سا کھانا کھلا دے اور کچھ پانی پلا دے، کیونکہ اس وقت میں موت و حیات کے درمیان ہوں۔ ابراہیم کے کانوں سے یہ آواز ٹکرائی، ابھی تک فکر تھی جلدی سے مکہ پہنچے، بیوی بچے بھوکے ہوں گے، لیکن جیسے ہی اللہ کے بندے کی آواز ابراہیم کے کانوں سے ٹکرائی، ابراہیم وہاں کی باتیں بھول گئے۔ پہلے اس بھوکے کو کھانا کھلایا جائے، پہلے اس پیاسے کو پانی پلایا جائے۔ جناب ابراہیم آگے بڑھے، اس کی آواز کے سہارے مقام تک پہنچے جہاں پر دیکھا کہ ایک گدھے میں ایک شخص ہے جو موت و حیات کے درمیان ہے، تڑپ رہا ہے۔ جناب ابراہیم جاتے ہیں اور جانے کے بعد اس کے سر کو اپنے دانوں پہ رکھا، اور جناب ابراہیم نے اس کے سر کو اپنے دانوں پہ رکھ کر اپنے ہاتھوں سے پانی بھی پلایا، کھجوریں بھی کھلائی، اور باقاعدہ جب اس کو ہوش و حواس آ گیا، طاقت آ گئی، اب جناب ابراہیم وہاں سے ودا ہو کر جانے لگے۔ میرے عزیزو، جو اصل بات بیان کرنا وہ میں نقل کر رہا ہوں۔ کیا ہے؟ جناب ابراہیم نے جیسے ادھر جناب ہاجرہ پانی کی تلاش میں صفا مروہ کے درمیان چکر لگا رہی ہے، ادھر جناب ابراہیم نے مشک کے دہانے کو کھولا اور جناب ابراہیم کی مشک سے پانی کا قطرہ مسافر کے دہن میں پہنچا۔ ادھر جناب اسماعیل کی ایڑیوں سے پورا زمزم نمودار ہو گیا۔ ادھر پانی کا قطرہ مسافر پیاسے کے دہن میں پہنچا، منہ میں پہنچا، ادھر جناب اسماعیل کی ایڑیوں کی رگڑ سے پورا کا پورا زمزم نمودار ہو گیا۔ میرے عزیزوں، یہ صرف ایک بات ہے کہ میرے بندے تو میرے نام پہ قربان کر، دیکھ میں بھی تجھے عطا کرتا ہوں۔ اور جب خدا عطا کرے گا تو انسان شمار تک نہیں کر سکتا۔ تو امام حسین اپنے حج کو عمرے سے بدل کر اللہ کے گھر کو الوداع کہہ کر صفا مروہ مقام ابراہیم، یعنی مطلب یہ وہ ودا ہو رہا ہے جس کے لیے کہا گیا ہے کہ یہ وہ ہے جو صفا کا بیٹا ہے، یہ وہ ہے جو مروہ کا بیٹا ہے، یہ وہ ہے جو ابراہیم کا فرزند ہے، جو اسماعیل کا فرزند ہے۔ آج اسے اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ خدا کے گھر کا طواف بھی نہیں کرنے دیا جا رہا ہے۔ حسین کتنا مجبور ہے، نانا کے وطن میں تھے، نانا کے مدینے میں تھے، تو نانا کے مدینے میں بھی سکون نہیں لینے دیا گیا۔ خدا کے گھر میں آئے تو خدا کے گھر میں لوگ اپنے اپنے احرام میں، اپنی اپنی آستینوں میں خنجر چھپا کر لے آئے تاکہ خدا کے گھر میں حسین کو قتل کر دیا جائے، حسین کا خون بہا دیا جائے۔ ذرا سوچئے
کہ اس وقت دنیا حسین پر کتنا تنگ کر دی گئی تھی کہ حسین ابن علی اپنے نانا کے وطن میں بھی نہیں رہ سکتے، اور اس سے پہلے جو آپ کے آباء و اجداد کا مسکن تھا، جو خدا کا گھر ہے، حسین وہاں بھی نہیں رہ سکتے۔ عزادارو، جب حسین اپنے نانا کے وطن کو چھوڑ رہے تھے تو سب سے پہلے اپنے نانا کی لحد پہ گئے، آواز دی نانا جنگل میں دل کے ٹکڑوں کی بستی بسائے گا، نانا حسین اپنا مدینے میں آئے گا۔ آپ احساس کریے کہ ایک نواسا اپنے نانا کی لحد سے رخصت ہو رہا ہے۔ انشاءاللہ آپ جائیں گے مدینہ منورہ کی زیارت کرنے، آپ دیکھیں گے آج بھی روضہ رسول ہے، روضہ رسول سے حسین رخصت ہو چکے، اب کہاں پہ آئے؟ ماں کی لحد کی جانب۔ انسان جب روضہ رسول کو دیکھتا ہے تو دل خوش ہو جاتا ہے، لیکن جب اجڑی ہوئی جنت، شہزادی فاطمہ کے مزار کو، مولا حسن کی قبر اقدس کو دیکھتا ہے تو انسان کا کلیجہ پارا پارا ہو جاتا ہے۔ نانا کی لحد سے رخصت ہو کر حسین اماں کی لحد پہ آئے، اماں لہو لہا چمن دیکھنے چلو، زینب کے بازوؤں میں رسم دیکھنے چلو۔ عزادارو، وہ تاریخ بھی آنے والی 28 رجب المرجب، امام حسین نے جب اپنے نانا کے وطن کو الوداع کہا، نانا کی لحد سے رخصت ہوئے، ماں کی لحد سے رخصت ہوئے، عزادارو گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے اپنے بھیا حسن کی لحد پہ آئے، بھیا حسن کربلا میں قتل تیرا لال ہوئے گا، ارے گھوڑوں سے اس کا لاشا بھی پامال ہوئے گا۔ مجھے نہیں معلوم عزادارو امام حسین کس طریقے سے ماں سے رخصت ہوئے، کس طریقے سے بھیا حسن سے رخصت ہوئے۔ عزادارو قبروں کو الوداع کہہ کر امام حسین قافلے کے پاس آئے، آنے کے بعد آواز دی، بھیا عباس قافلے میں سب نظر آ رہے ہیں، میری بہن زینب نظر نہیں آ رہی ہے۔ اے بھیا عباس، تمہیں پتا ہے نا، نہ زینب حسین کے بغیر رہ سکتی ہے، نہ حسین زینب کے بغیر رہ سکتا ہے۔ بھیا عباس، سب تو نظر آ رہے ہیں، آخر میری بہن زینب کی نظر نہیں آ رہی ہے۔ بھیا آپ قافلے کے پاس ٹھہرو، میں اپنی بہن زینب کو لے کر آتا ہوں۔ عزادارو، حسین آج چلے، کہاں چلے؟ عبداللہ ابن جعفر طیار کے گھر کی جانب چلے، سب بیویاں ہیں لیکن زینب نظر نہیں آ رہی ہے، زینب بھی وہاں انتظار کر رہی ہے، شاید میرا بھیا اب مجھے بلانے کے لیے آ جائے، شاید میرا بھیا اب مجھے بلانے کے لیے آ جائے۔ عزادارو، ادھر حسین چلے اور اس کے بعد دق الباب کیا، دق الباب کیا، عبداللہ ابن جعفر طیار نے دروازہ کھولا، دیکھا میرا مولا آیا ہے، دیکھا میرا آقا آیا ہے۔ مولا آپ نے زحمت کیوں کی؟ مولا آپ تشریف کیوں لے آئے؟ مولا آپ حکم دیتے یہ غلام حاضر ہو جاتا۔ عبداللہ، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ ہاں مولا بتائے، کیا ضروری کام ہے؟ عبداللہ یہ بتاؤ، کیا آج تک حسین نے آپ سے کچھ مانگا ہے؟ نہیں مولا، آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا۔ مولا، پورا مدینہ مانگ رہا تھا، میں پورے مدینے کو عطا کر رہا تھا، لیکن مولا آج تک آپ نے مجھ سے کچھ نہیں مانگا، مولا آج تک آپ نے مجھ سے کچھ طلب نہیں کیا، میری خواہش تھی کہ میرا آقا کچھ مانگے۔ حسین نے کہا، عبداللہ آج حسین تم سے کچھ مانگنے آیا ہے، اے عبداللہ آج حسین تم سے کچھ مانگنے آیا ہے۔ عبداللہ خوش ہو گئے، مولا تشریف لائے، مولا بتائے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں، مولا بتائے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ امام حسین نے آواز دی، عبداللہ تمہیں پتا ہے نا حسین سفر پہ جا رہا ہے؟ ہاں مولا مجھے پتا ہے آپ سفر پہ جا رہے ہیں، مولا مجھے پتا ہے آپ کے ساتھ آپ کا بھائی
على القوم الظالمين إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما للفرج إليه فزحنا وابيها وبعلها وبنيها والسر المستعود فيها لا تواسى محمد وآل محمد کا ہماری مجلس سے ادا قبول فرما لا تواسى محمد وآل محمد کا حاضرین کی جملہ حاجتوں کو پوری فرما ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما جملہ اہل ایمان جہاں کبیرت ان کی جان و مال تو آبرو کی حفاظت فرما لا تواسى محمد وآل محمد کا علماء عاملین مراجع کرام اور بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر قائم و دائم فرما نتواسى محمد وآلہ کا جملہ اہل ایمان جہاں کبیرت ان کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما ایران عراق شام فلسطین لبنان فلسطین یمن کے تمام مجاہدین کی مدد فرما ہمارا قبلہ اول بیت المقدس کو یہودی اسرائیلوں کے ہاتھوں سے رہا فرما جنت البقیع کے جل از جل تعمیر ہونے کے اسباب مہیا فرما امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم.